السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ سوئی گیس کے ہمارے کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افسران صاحبان، علماء کرام اور شہر کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات، اس قسم کی سردیوں کی آمد پر اس قسم کی سوئی گیس کے ہمارے حضرات کانفرنس یا اجلاس رکھتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بھی ذکر کرتے ہیں اور عوام کے مختلف طبقات کے حوالے سے ان کی رائے بھی آتی ہے، تو یقیناً گیس کی ضرورت تو ظاہر ہے ہر ایک کو ہے، ضروریات زندگی میں سے ہے، اور ضروریات زندگی جو ہیں اس سے امیر غریب، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، نیک اور بد، سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی نشست میں بہت سے حضرات نے اپنے اظہار رائے کا، خیال کا اظہار کیا ہوگا، اور اگر کسی نے کچھ تلخ باتیں کہیں تو ظاہر ہے جو مجاز لوگ ہوتے ہیں اور جس محکمے کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ ہی سامنے ہی شکایتیں کرتے ہیں، اور بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر قابل ازالہ شکایتیں ہیں تو اس کا ازالہ کریں، اور اگر مزید کوئی اصلاح کی بات ہے تو وہ بھی کریں۔ کچھ چیزیں تو ایسے جو ہمارے مرکز سے اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں گیس کے ذخائر جتنی ہماری آبادی ہے، طلب ہے، شاید اس مقدار میں نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں ہم بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔ جیسے تیل کا مسئلہ ہے تو باہر کی دنیا سے ہم منگواتے ہیں اور ایک حد تک اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں قریبی علاقوں میں دو ملک ہیں جو بڑے وافر ذخائر رکھتے ہیں گیس کے، ایک ایران اور ایک ترکمانستان، اور دونوں سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، ایران سے بھی اور اسی طریقے سے ترکمانستان سے بھی۔ ترکمانستان کے 4 ملکوں کا منصوبہ ہے، ان کا، افغانستان کا، پاکستان کا اور انڈیا تک۔ اور ایران میں بھی جب صدر زرداری صاحب صدر تھے، آخر میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہاں سے گیس آئے گی پائپ لائن پاکستان میں۔ پھر کسی موقع پر ہم تہران گئے تھے تو ایک صاحب نے ہماری دعوت کی، تو وہی بڑا ٹھیکیدار تھا، اس نے بتلایا کہ ہمارے حصے کی جو گیس کی سپلائی کا کام تھا وہ کام ہم نے پاکستان کے سرحد تک پہنچا دیا ہے، آگے پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک میں اور اپنے حصے کا کام وہ کرے۔ تو ایک تو کم از کم آپ ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں یہ اس قسم کی رپورٹیں مرکز کو بھی دیں، بہرحال فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں اور یہ کرنے چاہیے اور بروقت کرنے چاہیے، تو اس سے بھی کافی ازالہ ہوگا۔ دوسرا، گیس والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گیس کے بل لوگ ادا نہیں کرتے، یا اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے۔ یقیناً ہوتی ہوگی، اس کا بھی کوئی انکار نہیں۔ اور دوسرے جو ابھی میں نے سنا چشتی صاحب سے کہ جی گیس والوں کی طرف سے بھی عوام میں اور بلوں میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک برحقیقت اور دلائل کے ساتھ اس کی شکایتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، سکھائی تھی ہمیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم، کہ میں کسی پر ظلم کروں، میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہو، وان اظلم، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ دوسرے لوگ میرے اوپر ظلم کریں۔ تو میرے خیال میں اس وقت
ہم ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں، دونوں ہیں۔ تو ہمیں نہ ظالم بننا چاہیے نہ مظلوم بننا چاہیے، عدل انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ گیس والے حضرات ظاہر ہے بہت سے علاقوں میں یقیناً دیتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے فیکٹریوں والے، پہلے ذرا سی این جی، وہ تو خیر اب ذرا رک گیا، وہاں کے لوگ بھی۔ اور ظاہر ہے یہ کام جو مجاز ادارہ ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے گیس جو لوگ بھی، چاہے دیہاتی ہوں یا شہری ہو، ایک ایک گھر سے، ایک ایک کارخانے سے اگر آپ عدل انصاف کے ساتھ بل وصول کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا خسارہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بوجھ آپ لوگ ڈالتے ہیں شہری لوگوں پہ، وہ تو مجبور ہوتے ہیں۔ شہری لوگوں کی مثال ہے ایسے بھیڑوں کی، وہ بیچارے مزاحمت نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ بیچ دیا طوعاً و کرہن، صحیح ہے غلط ہے، وہ تو ادا کرنا پڑے گا ورنہ ان کا کنیکشن کٹے گا۔ تو جو ادارے کے لوگ ہیں وہ تو تھوڑا سا ان پہ مزید بوجھ ڈال کے کسی نہ کسی طریقے سے تکنیکی طور پہ وہ اپنا تقریباً کافی حد تک کور کر لیتے ہیں، لیکن جو صارفین ہیں اور صحیح بل ادا کرتے ہیں وہ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا نظام صحیح بنائیں، ظاہر ہے حکومت اور ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جہاں جس علاقے میں، چاہے وہ پشین ہو، قلات تک ہو، کسی بھی زیارت تک ہو، خود کوئٹہ شہر کے ادھر ادھر کے علاقے ہوں مضافاتی، جہاں گیس خرچ ہوتا ہے آپ ان سے وصول کریں، اور جہاں میٹروں کا مسئلہ ہے اس کی اصلاح کریں، بلوں میں اصلاح ہو، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پھر نہ کسی پر ہم ظلم کریں گے اور نہ دوسروں پر ظلم ہو سکے گا۔ باقی ساتھیوں نے باتیں کافی کہیں، تو عوام بھی ظاہر ہے آپ کے لوگ ہیں، اگر آپ افسران ہیں، آپ بھی اسی قوم سے، ملت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی شکایت دور کرنی چاہیے۔ یہاں تو ظاہر اسمبلیوں تک بات جاتی ہے اور مختلف علاقوں کے لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی طرف سے جو گیس کے مجاز لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً وضاحتیں ہوتی ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، تو سنجیدگی سے ان چیزوں کو، مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ بس میں اتنی باتوں پر اکتفا کروں۔